أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ہر قسم کی قائل اللہ کے لیے ذبح ہے. درود و سلام نازل ہو جی نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم حاضرین، ہم تمام کے لیے آج یہ کوئی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج ہم تمام قرآن مجید کی نسبت سے جمع ہیں. زمین پر مختلف محفلیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن وہ محفل جو قرآن کے نام سے، قرآن کی نسبت سے کہیں قائم ہوتی ہے، وہ زمین کی سب سے مبارک وہ محفل ہے. الحمدللہ آج ہم سب اسی نسبت سے جمع ہے. اللہ ہمارے جماعت کو قبول فرمائے. حقیقت میں دیکھا جائے تو اس معاملے میں ہم نے بہت زیادہ دیر کی ہے. یہ کام بہت پہلے ہونا تھا. ایک بڑا فریضہ تھا، اس کا ہم نے اب تک پھولایا تھا. پھر بھی ہم اس اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آخر ہمیں وہ توفیق دی، موقع دیا کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. محترم حاضرین، روئے زمین کی سب سے مقدس اور محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا روئے زمین پر مسلمان کا جس کے گھر میں قرآن مجید موجود نہ ہو. ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں. لیکن ہر مسلمان کے گھر میں اس قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ چند ایسے گھر ہیں جہاں قرآن مجید قرأت ہوتی ہے، اس گھر کے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، جانتے ہیں اللہ نے کہا کہ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے حضور ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کریں گے جو قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یا قرآن کا جنہوں نے مذاق بنایا تھا. اس کی مختلف معانی ہے. ایک معنی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، یا قرآن مجید کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر ناراضگی کا اظہار کریں گے. اللہ کے سامنے ان لوگوں کی شکایت اور شکوا کریں گے جنہوں نے گھروں میں قرآن مجید کو رکھا تھا لیکن وہ پڑھتے نہیں تھے، یا پڑھتے تو ایسا نہیں پڑھتے جیسا پڑھنا چاہیے تھا، یا اس کلام پر ان کا عمل نہیں تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں ہم ہوں جن کے خلاف نبی مقدمہ درج کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال ہم نے ایک میٹنگ کی روز خبر کہ مسجد ابو ہریرہ میں ایک ابتدا کریں گے. ہم قرآن مجید کی تلاوت کو لے کر کے، تجوید کو لے کر کے کس ڈھنگ سے، کس انداز میں قرآن مجید کو پڑھا جانا چاہیے. اور خاص کر کے ہم الحمدللہ سلفی المسلک ہیں، اہل حدیث ہیں. قرآن سے ہمارا بہت ہی زیادہ گہرا ربط ہے اور ہونا بھی چاہیے مسلمان. لیکن جتنا ہم نام لیتے ہیں قرآن کا اور سنت کا، اس کے حق ادا کرنے کے معاملے میں اتنے ہی پیچھے. تو لہذا سچا سلفی، سچا مسلمان وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتا. تو انشاءاللہ ہماری ان محفلوں میں، ان کلاسز میں
کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا جائے، سمجھایا جائے، اس کی کیا قواعد ہیں، کیا مخارج ہیں، لحن کیسا ہونا چاہیے، اپنی آواز کو کس طرح سے جو ہے ہمیں خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہماری کوشش رہے گی۔ اور ایسا نہیں کہ یہ کورس جو ہے سالوں رہے گا، مہینوں رہے گا۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ کورس گھنٹوں میں ہم تقسیم کریں، اسی لیے جب ہمارے کورس شروع ہوگا، مان لیجیے کہ اگر آپ کسی دن اپنی کلاس کو چھوڑتے ہیں، ناکا کرتے ہیں، ابسینٹ رہتے ہیں، تو آپ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ مہینوں میں کورس نہیں رہے گا، 6 مہینے 8 مہینے سال نہیں، گھنٹوں میں انشاءاللہ وجہ سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ 30 گھنٹوں میں ہم اس کورس کو مکمل کریں۔ کتنے گھنٹوں میں؟ 30 گھنٹوں میں۔ اب آپ حساب کریں، ہماری ابتدائی کوشش یہ ہے کہ ہر روز صرف آدھا گھنٹہ یہ جو ہے وقت رہے گا، کلاس صرف آدھا گھنٹہ رہے گا، بالکل برابر آدھا گھنٹہ انشاءاللہ، 1-2 منٹ پہلے ختم کریں گے، 2 منٹ بعد میں انشاءاللہ، اس کو یاد رکھیے۔ کلاس آدھا گھنٹہ ہوگی اور یہ کلاس انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار ہوگی یا ہفتہ اتوار ہوگی، بدحسبی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہفتہ اور اتوار کلاس کرتے ہیں یا جمعہ ہفتہ اتوار کلاس کرتے ہیں، تو باقی ایام جو بچے ہمارے پاس پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، کتنے دن بچے؟ 4 دن سے کروں، تو ان 4 دنوں میں ہم نے 3 دنوں میں جو پڑھایا ہے یا 2 دنوں میں ہم نے جو پڑھایا، 5 دن آپ تلاوت کرتے رہیں گے، ہم آپ کو ایک رکوع دیں گے، ہم آپ کو ایک رکوع بتلائیں گے اور اس کی تلاوت ہم کریں گے، اس کی کیا مخارج ہے، کیا قواعد ہے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ مان لیجیے کہ آج 2 قاعدے ہم نے بتلائے ہیں، تو پورا 1 ہفتہ ان دونوں قواعد کو آپ عملی شکل دیں گے، پریکٹیکلی طور پر آپ پڑھیں۔ پورا قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ مشکل سے ہم لوگ صرف کتنے رکوع پڑھیں گے؟ 5 رکوع پڑھیں گے، بس 5 رکوع اگر آپ جیسے میں پڑھاؤں گا، اگر آپ 5 رکوع ڈھنگ سے پڑھیں گے، ہم اللہ سے کبھی امید رکھتے ہیں کہ پورا قرآن انشاءاللہ صحیح ہے۔ صرف 5 رکوع کی بات میں کر رہا ہوں، اور کتنے گھنٹے کی بات میں کر رہا ہوں؟ پوری 30 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے رکوع پڑھنے ہیں آپ کو؟ اس کورس میں صرف 5 رکوع پڑھیں گے، 30 گھنٹے پڑھیں گے اور 5 رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ 30 گھنٹے آپ کی بہت قیمتی ہے، 30 گھنٹے آپ کی بہت قیمتی ہے۔ تو کتنے دن ہو رہے ہیں آپ کو؟ اگر ہم لوگ ہر روز آدھا گھنٹہ پڑھ رہے ہیں تو 3 دن میں کتنا ہوا؟ 1.5 گھنٹہ ہوا۔ اب اندازہ لگا لیجیے اب کتنے دن کورس سے لگا ہے۔ بہرحال لمٹ رہے گی اس کی، اس کے آگے ہم لوگ نہیں بڑھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی 30 گھنٹے میں آپ کو بہترین انداز میں قرآن پڑھنا ہم لوگ انشاءاللہ سکھائیں۔ بہرحال ابھی ہمارے لیے 14 منٹ باقی ہیں، جن باتیں میں تجویز کے مطابق میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو جبرائیل کے ذریعے ترتیب کے ساتھ اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنایا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ یعنی تجوید کا جو ڈھنگ ہے، جو اصول ہے، جو قواعد ہے، جو شرائط ہے، جو ضوابط ہیں، اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے جبرائیل کو سکھایا اور جبرائیل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو ہم میں جو بھی طالب علم، جو بھی اسٹوڈنٹ اس عمر کا بھی ہو، اگر تجوید کی طرح وہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائے، جان جائے، گویا کہ وہ قرآن اس طرح سے پڑھنا جان چکے ہیں جس طرح سے اللہ نے پڑھ کر کے جبرائیل علیہ السلام کو سمجھایا۔ تو کیا آپ کے اندر فکر ہے یا نہیں کہ آپ قرآن مجید ایسا پڑھیں جیسے کہ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا؟ آپ قرآن مجید کو ویسا پڑھیں جیسے جبرائیل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا؟ آپ قرآن مجید کو ویسے پڑھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا؟ تو کیا آپ کے اندر اس بات کا جذبہ، اس بات کی فکر ہے یا نہیں
جی تو اللہ سے دعائیں بھی کریں آپ. یہ جذبات آپ کے خیالات اس وقت پورے ہوں گے جب کہ آپ وقت کی پابندی بھی کریں, محنت بھی کریں, کوشش بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں. اور یہ یاد رکھیں روئے زمین کی سب سے بڑی کتاب ہے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کو خود اللہ نے پڑھ کر کے جو ہے جبرائیل کو سمجھایا ہو, بتلایا. اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کتاب کو جبرائیل محمد عربی کو سمجھایا, سکھلایا. اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کتاب کو اللہ کے نبی نے پڑھ کر کے صحابہ کرام کو سکھلایا. آگے بات سمجھ میں تو یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کو اللہ نے پڑھ کر کے بتلایا. دیکھیے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن فرقناه لتقرأه على الناس. قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیب کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کے سنیں. اللہ نے خود قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ, ایک ترتیب کے ساتھ, ایک ڈھنگ اور اصول کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ہمارے نبی بھی اپنی امت کو اسی طرح سے اس قرآن کو سمجھائے, اس قرآن کو اسی ڈھنگ سے پڑھ کر کے بتائے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے, اور سن, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح سے میں نے نازل فرمایا اسی طرح سے میرے بندے پڑھیں. اللہ خود چاہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سمجھا اقرأوا القرآن بالعقول العرب واصواتها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. اور عربی زبان کو سب سے بہتر انداز میں جاننے والے کون لوگ ہیں؟ اہل عرب ہیں. لہذا قرآن مجید کو ہم عربوں کی طرف پڑھیں. اور ایک مقام پر کہا گیا کہ حسنوا القرآن باصواتکم, کہ لوگوں اپنی آواز کو خوبصورت بناؤ, اپنی آواز کو خوبصورت بناؤ. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کو اور اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہیں گے تو اس کا پہلا ہی اصول یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. جو بھی بندہ بغیر تجوید کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری آواز میں خوبصورتی آوے, یہ ممکن نہیں, یہ ممکن نہیں. میرے بھائیوں یہ تجوید جو ہے نا تلاوت کو خوبصورت بناتی ہے. دیکھیے ایک ڈیکوریشن کہتے ہیں نا, ڈیکوریٹ ہوتی کسی چیز کا ڈیکوریشن ہوتا ہے, بغیر ڈیکوریشن کی کوئی بھی چیز خوبصورت نظر نہیں آتی ہے. یہ قرآن مجید آپ چاہتے ہیں کہ خود آپ کو اچھا لگے پڑھنے کے موقع پر, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو سننے والے کو بھی اچھا لگے. تو یہ سب سے پہلا کام ہے کہ آپ تجوید کو سیکھیں. اور یاد رکھو آواز کو بنانے کی ضرورت نہیں, آواز خود بخود بن جائے گی. آواز کو زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں. چاہتے ہیں نا آپ کبھی کبھی ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, آپ کے دماغ میں بات آتی ہوگی کاش کتنا اچھا ہوگا میں شیخ کی طرح پڑھوں. بھائیو اگر آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھ جاؤ گے نا, شیخ اسماعیل ہے, شیخ اسماعیل سے اچھا پڑھ سکے. سمجھ رہے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اس کو معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی آواز میں کیسی مٹاس رکھی ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کس نعمت سے نوازا ہے. آواز کو بہت بڑی نعمت ہے. آپ اچھے انداز میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ بہترین قاری خود بخود بن جائیں گے. آپ کے اندر جو گن چھپے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنے کے وہ گن خود بخود جو ہے ظاہر ہو, خود بخود عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر وہ چیز ظاہر ہونے لگی اور آپ اس کو محسوس کریں انشاءاللہ. ابھی دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں, آج میں کلاس نہیں لے رہا ہوں, صرف اس کے بارے میں سمجھا رہا ہوں. انشاءاللہ پھر اپنی یہ جو کلاس ہونے والی ہے اس کو ہمیں بہتر بنانا ہے, کیونکہ جتنے بچوں کا ہم نے نام لکھا ہے اس کے اندر
اور جن بچوں کو آپ اس کے اندر جو ہے ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، تمام لوگوں کو، تمام بچوں کو جمع کریں، باقاعدہ ان کا رجسٹر بنے گا، ایک نصاب بنے گا انشاءاللہ. ہم ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ نصاب دیں گے اور باقاعدہ ان کے ہاتھ میں مطلب نوٹ بک ہوگی، باقاعدہ اس کو نوٹ کریں گے ایک ترتیب کے ساتھ، جس طرح سے ہم کالج میں اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹیوشن جا کے پڑھتے ہیں، تاکہ وہ چیزیں جو سمجھائی جائے، بتلائی جائے، آپ اس کو لکھیں اور باقاعدہ اس کو یاد کریں اور اسی حساب سے اس قرآن کو یا اس رکوع کو جس کو ہم پڑھ کر کے آپ کے سامنے بتلائیں گے، اس کو ایسے پڑھ کر کے پھر نیکسٹ کلاس میں آپ خود پڑھاؤ. سب کو پڑھا نہیں، میں ان میں سے آپ لوگوں میں سے کسی کو ایک کو اٹھاؤں گا یا کرسی بٹھاؤں گا، قرآن میں آپ کے ہاتھ دوں گا اور میں یہ بتلاؤں گا کہ بھائی پچھلے کلاس میں ہم نے جو 2 قاعدے اپنے آپ کو بتلائے تھے، دیگر قواعد پر ہم نے آپ کو روشنی نہیں ڈالی، چھوڑ دیجیے، آپ صرف 2 قاعدے کے ساتھ خیال رکھیے. پھر نیکسٹ کلاس میں ہم 2 اور قاعدے سکھلائیں گے، پھر اور نیکسٹ کلاس میں پھر اور 2 قاعدے سکھلائیں گے، ہو گئے 6 قاعدے. تو آپ اسی رکوع کو پڑھیں گے، بار بار اسی رکوع کو پڑھیں گے، آگے آنے کی ضرورت نہیں آپ کو. تو دھیرے دھیرے 2 قاعدے، پھر 2 قاعدے، پھر 2 قاعدے، پھر 2 قاعدے، پھر 2 قاعدے، اس طرح سے جتنے بھی قواعد ہیں تجوید سے متعلق، وہ سارے قواعد انشاءاللہ العزیز آپ کے حافظے میں آ جائیں، آپ کے ذہن نشین ہو جائے، دل و دماغ کے بعد بیٹھ جائے، پھر انشاءاللہ العزیز آپ اس کو اسی طرح سے پڑھ سکیں. بار بار اس رکوع کو پڑھنے کے اور فائدہ ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے قرآن مجید کو پڑھنا، آپ میں پریشانی لگی رہتی ہے کہ بھائی میں جذب ہے، تشدید ہے، کیا ہے، یہ مطلب ناظرین کی جو فکر ہے نا وہ ختم ہو جائے، کیونکہ آپ بار بار اس رکوع کو پڑھیں گے. میں سمجھتا ہوں آپ کو جتنے بچے ہوتے سب کو رکوع بھی یاد ہو جائے گا. فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو خوف ہے، ناظرین کا خوف نکل جائے گا، آپ کا دماغ صرف تجوید پر رہے گا. اس رکوع کو بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ بتا رہا ہوں. تو اس طرح سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے سارے قاعدے کو سیکھ جائیں گے. آج کی کلاس میں صرف لوگ زبر، زیر اور پیش کو سمجھائیں گے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو حرکات ہے نا جتنے بھی، ان میں زبر، زیر، پیش کیا کہتے ہیں؟ حرکات ہیں. زبر، زیر، پیش کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. اگر آپ لوگ زبر کو سمجھ گئے، زیر کو سمجھ گئے، پیش کو سمجھ گئے، یہ بات میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ آداب قرآن مجید پڑھنا سیکھیں اگر آپ کو سمجھیں گے. کیونکہ بیشتر لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں زبر، زیر، پیشی میں. خاص کر کے ہمارے گھر کے اندر موجودہ عورتیں، سب سے بڑی بیماری عورتوں کی یہی ہے کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتی ہیں تو زبر، زیر، پیش کا پوسٹ مارٹم کر دیتے. سب سے خطرناک اور بڑی دشمنی ان کو الف سے بڑی دشمنی. اب وہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے بندے ہیں جنہوں نے ماں سے قرآن مجید کو سیکھا ہے، وہ بیماریاں منتقل ہوگی. تو لہٰذا اس بیماری کو یہاں سے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زبر، زیر، پیش کو انشاءاللہ ہم لوگ آج کے اس کلاس میں سمجھائیں گے، اس کو کیسے کرنا ہے. جیسے سورہ فاتحہ آپ لوگوں کو یاد ہے، جس کو یاد ہے سورہ فاتحہ آپ بتاؤ سب کو بہار کے اندر ہے. سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر مسلمان کو ہر مرد کو یاد ہے، ہر عورت کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے پیش کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ زبر تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، زیر، پیش. لیکن پیش 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سیدھا ہوتا ہے اور ایک الٹا ہوتا ہے. تمام رکھو، ایک پیش کیا ہوتا ہے؟ سیدھا، اور ایک پیش الٹا. زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھے گی، میرے ساتھ دو. زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھے گی، تھوڑا بھی نہیں کھینچے. بولو، زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچے گے. کون سا پیش بھائی؟ سیدھا پیش. انشاءاللہ کلاس لگے بورڈ پر آنے والے دن سیدھا پیش. الٹا پیش جو ہوتا ہے اس کو کھینچیں گے. الٹے پیش کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. سیدھے پیش کو نہیں کھینچیں گے.
اور زیادہ تر پیش آتا ہے سیدھا، الٹا نہیں آتا. الٹا پیش بہت کم آتا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ آنے والا زبر زیر پیش، اور ایک آتا الٹا پیش، وہ کبھی کبھار کہیں کہیں آتا ہے. تو الٹے پیش کو تھوڑا کھینچے. ابھی دیکھیے مثال کے طور پر الحمد، الحمد للہ. اب دو پر بھی پیش ہے، الحمد کیا اس کے اوپر پیش ہے؟ کون سا پیش ہے؟ شیخ لکھو، لکھو جلدی، 2 منٹ کلاس میں. الحمد کیا ہے؟ دال کے اوپر کون سا پیش ہے؟ سیدھا پیش. اگر کوئی پڑھنے والا یہ پڑھ رہا ہے الحمد سیدھا، غلط ہے؟ صحیح؟ غلط ہے. الحمد للہ. اگر کوئی بندہ پڑھا الحمد للہ، کیا ہے؟ غلط. دیکھو چلو اس کے اوپر زبردست پیش بھی تو چلا. الحمد کیا ہے؟ پورے آج کرتے الحمد دال کے اوپر کون سا پیش ہے؟ سیدھا پیش ہے. للہ ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. رب العالمین با کے نیچے زیر ہے. اب آپ اسے کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور ایک بات یاد رکھو، ہر آیت کے آخر میں آپ کو کھینچنا ہے. ہر آیت کے آخر میں آپ کو کھینچنا ہے. الحمد للہ رب العالمین. پڑھو میرے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین. اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ سیدھا کھینچ رہے. کل کیا کرتے بولو آنے والے دنوں میں؟ الحمد للہ رب العالمین. آپ کے اندر بہت آ جائے. چپ میں کھینچتے 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 آپ کچھ ناٹک کچھ مستی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ کے اندر بہتر پڑھنے کا سلیقہ ڈھنگ آ جائے. تو الحمد سیدھا پیش ہے، للہ ہا کے نیچے زیر. جلدی پڑھیں. دوسرا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پھر مالکی. یہاں آپ لوگ غلطی کرتے ہیں، مالکی. صحیح غلط ہے؟ غلط ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، زبر را بھی نہیں کھینچیں گے. مالکی یوم الدین. میں آخر میں کیوں کھینچ رہا ہوں؟ ہر آیت کے آخر میں آپ کو کھینچنا ہے. ایاک نعبد، ایاک نعبد. دال کے اوپر کون سا پیش ہے؟ سیدھا پیش ہے، الٹا پیش نہیں ہے. اگر الٹا پیش ہوتا تو کیا پڑھتے؟ ایاک نعبد. نہیں، سیدھا پیش. جلدی پڑھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. یہ الفاظ مخارج انشاءاللہ بعد میں بتائیں. آیت کیسا نکالنا ہو یہ ساری آئیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ. اس کے بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نہیں، سیدھا سیدھا آگے بڑھیں گے کیونکہ اس کو زبان. صراط الذين انعمت عليهم، انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مغضوبي نہیں، عليهم ولا الضالين. تو آج کے درس میں ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. الٹا پیش ہے تو تھوڑا کھینچیں گے، اتنا بھی نہیں کھینچیں گے کہ سننے والوں کی یہ محسوس ہو کہ یہاں پر واو ہے. ایک بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر آیت کے آخر میں آپ لوگوں کو کھینچنا ہے. بس
اتنی باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں کافی اور وافی ہیں. باتیں ضبط ذہن کر لیں, اس کے بعد اپنے حساب سے جا کے لکھیں. میں لکھاؤں گا تو پھر وہی مثال مشہور لکیر کی فکر میں, اگر آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا, آپ اپنے حساب سے لکھ پائیں گے. اپنے حساب سے لکھو, اپنے الفاظ لکھو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید اسی طرح سے پڑھنے کی توفیق دے جس طرح سے اللہ نے جبرائیل کو سکھلایا, جس طرح سے جبرائیل نے محمد عربی کو سکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح سے پیارے نبی نے صحابہ کرام کو سکھلایا. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو اخلاص کے ساتھ عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم.